بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عمر خان، اوکاز ڈرگ مارٹ، میدک، تلنگانہ۔ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے۔ خالق ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مجاز کو حقیقت بنانا، سمندر کی وسعتوں کو کوزے میں بند کر دینا، آسمانوں کی بلندیوں سے ستاروں کو توڑ لانا آسان کام ہے، لیکن انسان اور انسانیت پر روشنی ڈالنا بڑا مشکل کام ہے۔ انسان خداوند کریم کی تخلیق کا وہ عجیب و غریب شاہکار ہے جسے خلق فرما کر خالق انسان نے، خالق لم یزل نے اتنے فخر سے ارشاد فرمایا کہ اس کے فخر کا عالم یہ تھا کہ زمانہ سن لے، انا خلقنا الانسان، اس انسان کو میں نے نہیں ہم نے بنایا ہے۔ پھر اس انسان کو خلق فرما کر ہم نے اس کے فانوس سے دماغ میں شمع عقل روشن کر دی، پھر اس کو اختیارات کی قوت سے نوازا، تمام تر اختیارات سے نواز کر پھر ہم نے اعلان کر دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے اسے ہدایت سبیل بھی کر دی، اب چاہے یہ شکر کی راہوں پر چل کر شکر گزار بندہ بنے یا کفر کی راہوں پر چل کر ناشکرہ بنے۔ لہٰذا ہم اس انسان کو اختیارات دیتے ہیں کہ یہ جیسے چاہے ویسے اپنی زندگی گزارے۔ ہم بھی ایک دن مقرر کریں گے پھر قیامت کا، اس دن اس سے پوچھیں گے اب بتا کن راہوں پر چل کر ہم تک آیا ہے۔ یہ حضرت انسان، یہ ماء و طین کا مجموعہ، یہ آب و گل کا سنگم، یہ کچھ پانی اور کچھ مٹی کا پتلا، یہ زمین پر جال بن کر بچ گیا، یہ آسمانوں پر کمندیں ڈالنے لگا، زمین اس سے نہ بچی، پہاڑ اس سے نہ بچے، ہوا اس سے نہ بچی، فضا اس سے نہ بچی۔ اس نے سمندر کی ہیبت ناکی کو چیلنج کر کے اس کی موج سے موج ٹکرا دی۔ اس نے جو فلک پر اڑتے طائروں کو زمین پر بسمل کر کے پھینک دیا۔ اس نے کار دریا میں چھپے صدف کو سطح آب پر لا کر بے آبرو کر دیا۔ اس نے حباب کے دل توڑ دیے، اس نے آب رواں کی چادر تباہ کر دی۔ یہ لوہے کو آکاش میں اڑا رہا ہے، یہ موتی کی آبرو کو بچا رہا ہے، یہ دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے، یہ ذرے کا جگر چیر کر اس میں سے ایٹم نکال رہا ہے، یہ زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر چاند ستاروں پر ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے۔ آسمانوں میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے جس میں جبرائیل ارشاد فرما رہے ہیں فرشتوں ہوشیار، یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں انسان کے پاس کس چیز کی کمی ہے۔ کھانے کے لیے اس کے پاس بے مثال خوراکیں ہیں، پہننے کے لیے نو بنو پوشاکیں ہیں، اس کے پاس مادہ گلفام بھی ہے اور جادہ آرام بھی۔ تمام تر چیزیں اس ترقی یافتہ انسان کے پاس ہیں، بس سچی خوشی اس کے پاس نہیں ہے۔ تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود آج کل یہ ترقی یافتہ انسان بلاخر چیخ اٹھتا ہے کہ مجھے چین کیوں نہیں ملتا، مجھے سکون کیوں نہیں ملتا، مجھے اطمینان کیوں نہیں ملتا۔ تم ٹھیک کہتے ہو تمہیں چین نہیں ملتا، تم ٹھیک کہتے ہو تمہیں سکون نہیں ملتا، تم ٹھیک کہتے ہو تمہیں اطمینان نہیں ملتا، اس لیے کہ ہمیں ان طریقت قدوں میں انسان نہیں ملتا، ہمیں ان دولت قدوں میں انسان نہیں ملتا، طریقت قدوں میں قرآن نہیں ملتا، مسجدوں میں دہشت گردی ہے پر رحمان نہیں ملتا۔ ملے بھی تو کیسے ملے، کیونکہ مردوں میں حضور کا طریقہ نہ رہا اور عورتوں میں حسین کی ماں کا سلیقہ نہ رہا۔ لیکن آج جدھر نظر اٹھتی ہے انسانوں کی بستیوں میں بے چینی، بے قراری، بے اطمینانی، ہر دل بے قرار، ہر دماغ بدحواس، ہر روح سوگوار، حیات اور اس کی برنائیاں، حسن اور جوانی اور اس کی انگڑائیاں، حسن اور اس کی حش رضائیاں، تمام زندگی ایک عمر رفتہ سازش کستہ انسان کی زندگی ایک بھٹکا ہوا قدم بن کر رہ گئی ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کہاں سے آیا تھا، کہاں کو جا رہا ہے، کیا کرنے آیا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے احسن بنایا، یہاں دیکھو تو کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے احسن بنایا، یہاں دیکھو تو کوئی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون ہے جسے اس نے احسن بنایا؟ جسے وہ احسن بنائے وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا، اور جو یہ ہے یہ وہ نہیں جسے اس نے احسن بنایا۔ بات کہاں گم ہو گئی؟ اگر قرآن کریم کی اگلی آیت تلاوت کرتے تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو جاتا۔ خالق ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ پہلے ہم نے اس کو اچھا پہ بنایا، پھر ثم پلٹا کر رددناہ اسفل سافلین بری شکل میں پیش کیا۔ یہ نہ اس کے اچھے ہونے کی کوئی حد ہے، نہ اس کے برے ہونے کی کوئی حد ہے۔ تمہیں ہم جہاں والوں اس کی دونوں صورتیں دکھاتے ہیں، یہ اچھا بھی بہت اچھا ہے، یہ برا بھی بہت برا ہے۔ جب یہ برا ہو جائے نا
جب یہ برا ہو جائے تو جانور اس سے شرمانے لگتے ہیں، حیوان پرندے اس سے گھبرانے لگتے ہیں، حیوانوں کو اس سے خوف آنے لگتا ہے۔ بندہ کھڑا ہو کر سوال کرے مولانا پھر یہ انسان سے حیوان کیوں شرماتے ہیں؟ میں تجھے بتاؤں، انسان سے حیوان اس لیے شرماتے ہیں کیونکہ شیر درندہ ہے لیکن شیروں کے لیے نہیں، بھیڑیا چیتا صفاق ہے لیکن چیتوں کے لیے نہیں، بھیڑیا خون آشام ہے لیکن بھیڑیوں کے لیے نہیں، سانپ زہریلا ہے لیکن سانپوں کے لیے نہیں۔ کسی نے آج تک یہ نہیں سنا ہوگا کہ سانپ نے سانپ کو ڈسا اور سانپ کے ڈسنے سے سانپ مر گیا۔ خدا کی قسم یہ تمام دوسروں کے لیے زہریلے اور خون آشام اس قسم کے جانور ہیں، لیکن انسان جب اپنی بری منزل پر آتا ہے تو اپنے ہی بھائی کا لہو پیتا ہے، اپنی ہی بنینوں کی ہڈیاں چباتا ہے، اپنے ہی گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو زندہ دفن کر دیتا ہے۔ جب یہ برا ہو جائے تو اس کے برے ہونے کی کوئی حد نہیں، لیکن پھر تاریخ گواہ ہے جب یہ اچھا ہو جائے تو اس کے اچھے ہونے کی کوئی حد نہیں۔ جب یہ اچھا ہو جائے تو کبھی برق رفتار شہسوار برق رفتار ہوتا ہے، کبھی انجم شکار ہوتا ہے، کبھی تہذیب کا دیوتا ہوتا ہے، کبھی ارتقاء کا پروردگار ہوتا ہے، اور بلند ہوتے ہوتے اتنا بلند ہو جاتا ہے یہ حضرت انسان کہ وہاں سے آگے وہ منزل آتی ہے اس کی بلندی کی کہ جہاں سے آگے جبرائیل کے پر جلے وہاں سے آگے اس کی نالین جاتی ہے، جہاں سے آگے جبرائیل کے پر جلے وہاں سے آگے اس کی نالین جاتی ہے۔ کبھی حیوان شرمانے لگتے ہیں، کبھی فرشتے سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ احسن تقویم اور اسفل سافلین کو انسان دو ناموں میں تبدیل کر دیتا ہے، سمپل سی بات ہے، ایک کو یزید کہتے ہیں دوسرے کو حسین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ ہمارے ڈاکٹر عمر خان صاحب ہیں، صدر ملی ایسوسیشن میدک۔ آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں شاعرانہ طرز میں احسن تقویم اور اسفل سافلین کو اچھے انداز میں سمجھایا۔ ہم اس پر ملی ایسوسیشن کے تمام ذمہ داران آپ کے شکر گزار ہیں، آپ میدک کے لیے قابل فخر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے، نظر بد سے آپ کو بچائے، آپ کی صلاحیتوں سے سبھی کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔